سنت ہے اور نام ہے فطرت رسول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ ہمارے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ سلسلہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہمارے دلوں میں صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی جو محبت ہے اس کو بڑھایا جائے، اور صحابہ اکرام جو آسمان ہدایت کے ستارے ہیں ان کی زندگیوں سے روشنی لے کر اپنی زندگیوں کو روشن اور منور کیا جائے۔ الحمدللہ ہم اپنے سلسلے میں کسی ایک صحابی کو لے کر گفتگو کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے۔ آج بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ یاد رکھیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے ساتھ ہی جہاں کفر کے اندھیرے چھٹ گئے، بادل چھٹ گئے، اور دلوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نور الہی سے، نور ایمان سے منور فرمایا۔ انہی میں، ان خوش نصیب میں اولین خوش نصیب جو ہیں اس دائرے میں آنے والے وہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی ذات ہے کہ اللہ کے نبی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی تربیت بھی فرمائی، ان کی رہنمائی بھی فرمائی، اور ان کو آسمان ہدایت کا ستارہ اور مینار نور بنا دیا۔ اب یہ رہتی دنیا تک ان کی سیرتیں مسلمانوں کے لیے، عاشقان رسول کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کا نقش قدم جو ہے وہ ہماری گویا کہ منزل بن جایا کرتا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل عشرہ مبشرہ میں شامل صحابی رسول حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے مختلف گوشے بیان کیے جائیں گے، اور جن کے فضائل میں صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے مختلف اقوال ارشاد فرمائے۔ انشاءاللہ ان کی سیرت کے مختلف گوشے بیان ہوں گے، اور ان کی سیرت کا ایک پہلو میں بیان کر دوں۔ جب ہم اللہ والوں کی باتیں کرتے ہیں، صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی باتیں کرتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا پہلو جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں کے پاس دنیا کا مال و متاع انہوں نے جمع نہیں کیا، انہوں نے اختیاری طور پہ زہد اختیار کیا، لیکن ان کی شخصیت اس حوالے سے ہمیں دوسری طرف لے کر جاتی ہے، اور ایک دوسرا جو پہلو ہے دین اسلام کی تعلیمات کا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا، اس کو بیان کرتی ہے۔ یہ مالدار ترین صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں شامل ہے۔ بہرحال ان پہ گفتگو ہوگی ہمارے ساتھ الحمدللہ ہمارے بہت ہی اچھے مبلغین حافظ عدنان چشتی صاحب اور مولانا آصف اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ صحابی رسول حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کی شخصیت کے مختلف پہلو یہ بھی بیان کریں گے۔ انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا سوالات کی صورت میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈالوں۔ اللہ نے چاہا تو آپ کے لیے سلسلہ مفید رہے گا۔ آخر تک دیکھنے کی نیت رکھیے، رضا الہی پانے اور آخرت کا ثواب بڑھانے کے لیے سلسلہ دیکھیے۔ اللہ نے چاہا تو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں داخل ہوا تو میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع میں مسجد سے باہر نکل کر آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری موجودگی کی پرواہ نہ کی، یہاں تک کہ آپ ایک باغ میں داخل ہوئے، قبلہ رو ہو کر ایک طویل سجدہ فرمایا آپ نے۔ کچھ فاصلے پر میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ طویل سجدے کا سبب مجھے گمان ہوا، آپ نے جو سجدہ فرمایا وہ بہت طویل تھا، تو طویل سجدے کی وجہ سے مجھے گمان ہوا کہ شاید اللہ تعالی نے آپ کو وفات ظاہری عطا فرما دی ہے۔ میں چلتا ہوا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب پہنچا اور اپنے سر کو جھکا کر آپ کے رخ انور کی زیارت کرنے لگا۔ اسی وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر اقدس کو سجدے سے اٹھایا اور میری حالت دیکھ کر ارشاد فرمایا، مجھے اس حالت میں دیکھ کر کہ میں جھکا ہوا ہوں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر رہا ہوں، میری اس حالت کو دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے عبد الرحمن بن عوف،
تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آپ نے سجدے کو بہت طویل فرما دیا تو مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید اللہ تعالی نے آپ کو ظاہری وصال عطا فرما دیا ہے، اسی لیے میں جھک کر آپ کے رخ انور کی زیارت کر رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم نے مجھے باغ میں داخل ہوتے دیکھا تھا اس وقت میں نے جبریل امین علیہ السلام سے ملاقات کی، انہوں نے مجھے رب کی طرف سے یہ خوشخبری دی کہ آپ کا جو امتی آپ پر سلام بھیجے گا اللہ رب العزت اس پر سلام بھیجے گا، سبحان اللہ، اور جو آپ کا امتی آپ پر درود بھیجے گا اللہ رب العزت اس پہ درود بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، درود پاک کیسی نیکی، کیسی عبادت ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و صورت سے متعلق، ان کے کردار سے متعلق آج سننا ہے۔ درود پاک کی فضیلت بھی وہ بیان کی گئی جو ان سے مروی ہے۔ عدنان بھائی آپ کی طرف آؤں گا، اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی حالات یا ایک اجمالی سا ایک ان کا تذکرہ انشاءاللہ آپ کی زبان سے سنیں گے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کا نام لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت فرمائی۔ یہ ان صحابہ کرام علیہ رضوان، ان 10 صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے ایک ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک وقت میں جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی ہونے کی بشارت ارشاد فرمائی۔ ان میں سے ایک صحابی کا ذکر خیر آج ہم کر رہے ہیں، اور وہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے بڑے منصب عطا ہوئے ہیں، بڑے اعزاز عطا ہوئے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے لیے دعا بھی، اور پھر انہیں جو اعزازات حاصل ہیں ان میں سے ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ ان کا سلسلہ نسب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے بھی ملتا ہے، آپ کے سلسلہ نسب سے بھی، تو یوں نسب مصطفیٰ کی برکتیں بھی انہیں نصیب ہیں، والدہ کی جانب سے بھی اور والد کی جانب سے، دونوں طرف سے، یعنی آگے جا کے سلسلہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد سے مل جاتا ہے۔ جی، یہ نجیب الطرفین ہیں اس اعتبار سے۔ تو ان کا نام جو ہے وہ عبد الرحمن ہے، اور انہیں یہ بھی شرف حاصل ہے کہ ان کا یہ نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا ہے۔ پہلے ان کا نام اور تھا، اسلام قبول کرنے سے پہلے اس کے متعلق 2 جو ہے وہ روایات موجود ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ عبد الکعبہ پہلے نام تھا، اور ایک جو ہے وہ عبد عمر نام جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر کے عبد الرحمن رکھا۔ تو یہ بھی ایک اعزاز ہے، یہ تمغہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عبد الرحمن نام عطا فرمایا، اور ان کی کنیت جو ہے وہ ہے ابو محمد۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سیرت کا پہلو، آپ کی تربیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کا نام ایسا دیکھتے جو یوں سمجھ لیجئے اچھا نہ ہوتا یا اس کے حق میں بہتر نہ تصور فرماتے، آپ تبدیل فرما دیا کرتے۔ یہ بڑی پیاری تعلیمات ہے، یہ بھی تو عدنان بھی تربیت کا ایک حصہ ہے نا؟ جی بالکل، اور یہ ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک انداز تھا کہ آپ کی بارگاہ میں جب کوئی آتا نام مبارک پوچھتے، اس سے اگر وہ درست ہوتا تو باقی رکھتے، ورنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ جیسے ایک صحابیہ ہیں، ان کا نام پہلے آسیہ تھا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام جمیلہ رکھ دیا، تبدیل فرما دیا۔ تو یہ نبی پاک، اور اس کے اندر ہمارے لیے یہ بھی ایک درس ہے کہ اگر کبھی کسی بچے کا نام ایسا رکھ دیا گیا کہ جو معنی کے اعتبار سے درست نہیں ہے، جو شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے، تو اب یہ نہ کیا جائے کہ جی یہ تو بچپن سے رکھ دیا ہم نے، اتنے سال ہو گئے ہیں، بلکہ اب تو فلاں نے رکھ دیا تھا۔ جی، جب پتہ چلا یہ نام درست نہیں ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز یہ ہے کہ اس کو تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی اس اعتبار سے اپنے بچوں کے عزیز و اقارب کے ناموں کو یوں چیک کر لینا چاہیے، دیکھ لینا چاہیے آیا وہ شرعاً درست ہیں یا نہ۔ پہلے تو رکھتے ہوئے ہی چیک کر لیں، جی بالکل، تاکہ تبدیل کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہاں جی، یہ بھی عرض ہے کہ ان کا نام جو تھا نبی کریم علیہ السلام نے عبد الرحمن رکھا، اس میں بھی ایک اصلاح کا پہلو ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جس کا نام عبد الرحمن رکھا جاتا ہے لوگ اسے رحمان کہتے ہیں، رحمان بھائی کہتے ہیں، تو یہ نہیں کہنا چاہیے، اور اس کی سختی کے ساتھ ممانعت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے
کہ جو رحمان کا لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے کسی اور کے لیے نہیں بولا جا سکتا. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ بغیر عبد کا لفظ لگائے یعنی عبد الرحمن کے بجائے صرف رحمان کہا جائے تو یہ ناجائز ہے، گناہ ہے. تو اس لیے جب ایسا نام رکھا جائے تو گھر والوں کو چاہیے کہ سب بہت زیادہ اس کا اہتمام کریں کہ اسے عبد الرحمن کے نام سے پکاریں. اس کے دوستوں کو چاہیے کہ عبد الرحمن کہیں. تو اس میں یہ احتیاط کرنی چاہیے. اور ایک اور مشورہ کہ دعوت اسلامی کا جو اشاعتی ادارہ ہے مکتبۃ المدینہ، تمام مدنی چینل کے ناظرین، نام رکھنے کے حوالے سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اسلامی نام رکھنا ہے. اب اسلامی نام کے لیے اب کیا ہوتا ہے جی، سرچنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں جو آتے ہیں وہ اب کس نے معنی لکھا ہے، میننگ لکھی ہے، قابل بھروسہ ہے یا نہیں ہے. تو اب مکتبۃ المدینہ کی جو کتاب ہے اس میں الحمدللہ آپ یوں جو ہے آپ کے لیے ایک بالکل جو ہے نا سیف سائڈ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ دارالفتہ سے چیک شدہ کتاب ہے اور اس میں رہنمائی دی گئی ہے اور اس میں احکام بھی دیے گئے کہ نام رکھنے کیا کیا احتیاطیں ہیں، کیا نام رکھنے کے احکام، نام رکھنے کیسے، جی کس طرح رکھنے اور کیسے رکھنے. یہ پورا ایک ٹاپک ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے یہ 1.5 2 2.5 3 گھنٹے اس پہ گفتگو واقعتاً ہو سکتی ہے. ایک مبالغتاً نہیں عرض کر رہا، ہو سکتی ہے، اتنے ٹاپکس ہیں. لیکن بہرحال مختصر بات یہ، اچھے نام رکھیں. اور آپ اپنے بچوں کے لیے اچھائی ہی چاہتے ہیں، جب بھی ناموں کے حوالے سے سوچتے ہیں تو نام ایسا رکھیے جو اللہ رسول کو پسند ہو، یا کم از کم شریعت اسلامیہ نے جس کی اجازت دی ہو. انوکھے منفرد امتیازی نام رکھنے کے ایک جو سرکل ہمارے یہاں چل رہا ہے اس میں ایسا نام نہ رکھ جائے جو کہ اچھا نہ ہو. اور اگر ایسی کوئی غلطی کر بیٹھے ہیں تو اسے تبدیل فرما لیں. مجھے بڑا اچھا لگا، میں یہاں پہ مدنی چینل کے ناظرین سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. مجھے بڑا اچھا لگا میں بڑا مزہ آیا. میرے پاس ایک واٹس اپ آیا، ایک دوست ہے ان کا واٹس اپ آیا، اچھا جان پہچان والے ہیں. تو واٹس اپ تھا، وہ مکتوبات و تعویذات عطاریہ جو ہماری مجلس ہے امیر اہل سنت کے جو اوراد و وظائف وغیرہ جو ہیں دیتے ہیں، اب نام بھی تبدیل ہو گیا. تو یہ مجلس جو ہے ہماری، اس کی طرف سے کسی کو تعویذات بھیجے گئے تھے. تو تعویذات یا بیت کا وہ خط تھا، تو اس میں ایک مشورہ تھا کہ اپنے نام پر آپ دارالفتہ سے، یہ جو بچی کا جو نام ہے اس پر دارالفتہ اہل سنت سے آپ رہنمائی لے لیجیے. اچھا مجھے بڑا مزہ آیا، انہوں نے میری طرف ریفر کیا اور کہا کہ اس پہ رہنمائی لے کر دیں. تو ایک یہ بھی انداز ہے، دیکھیں وہ آئے تو تھے مرید کرانے کے لیے، آئے تھے وہ تعویذات کے لیے، لیکن ان کو ایک شرعی رہنمائی دی گئی. اور ان کا مجھے یہ اچھا لگا کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور پھر وہ انہوں نے رجوع کیا، جو بھی حکم تھا اس پہ عمل کیا. ہمیں بھی یہی چاہیے، اچھے نام رکھیں، پیارے نام رکھیں، اچھے معنوں والے نام رکھیں. بہرحال حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جو نام ہے وہ بارگاہ رسالت سے عطا ہوا. ان کے اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہے اور اس کے اندر بڑی دلچسپی ہے. یہ ہمارے نان بھائی جو ہے وہ اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. بہرحال یہ ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انفرادی کوشش کے نتیجے میں ابتداءً جو ہے حضرت ابوبکر صدیق ان کو جو ہے نا وہ اسلام کی طرف آپ نے مائل کیا. باقی تفصیلی واقعہ مدنان بھائی سے سنتے ہیں انشاءاللہ بڑا دلچسپ انداز میں. سبحان اللہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابتدا سے تجارت کیا کرتے تھے اور بڑے کامیاب تاجر تھے. اور جو یعنی قبول اسلام سے پہلے کی جو تجارت ہے اس کے اندر بھی ان کا انداز ایسا تھا کہ یہ کامیاب تاجر کے اعتبار سے جانے پہچانے جاتے تھے اور مختلف دور دراز ملکوں میں سفر کر کے تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں آپ جو ہے وہ تجارت کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ ایک بار جو ہے نا وہ ملک یمن میں جانے کا اتفاق ہوا. اب آپ فرماتے ہیں یہ ایک بار نہیں بلکہ بار بار جایا کرتے تھے. فرماتے میں یا میرے والد جب بھی جاتے نا تو وہاں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا اسکلان حمیری. تو فرماتے ہیں ہم اس کے پاس قیام کیا کرتے، اس کے پاس رکتے تھے. یہ بڑا جہاں دیدہ آدمی تھا، یعنی اس نے دنیا دیکھی ہوئی تھی اور پھر بڑا صاحب فہم و فراست تھا، بڑا ذہین فتین قسم کا آدمی تھا. تو یہ جب بھی جاتے نا، چونکہ یہ مکہ سے تعلق رکھنے والے تھے، وہ یمن کا آدمی تھا، تو وہ ان سے مکہ شریف کی چیزوں کے بارے میں پوچھتا، زمزم شریف کے بارے میں پوچھتا، کعبۃ اللہ المشرفہ کے بارے میں سوالات کرتا. اس طرح جو ہے نا وہ مختلف چیزوں کے بارے میں ان سے معلومات لیتا اور پھر وہ ان سے پوچھتا کہ بھئی تمہارے ادھر کسی آدمی کا اس طرح ظہور ہوا ہے، کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام آئے ہیں جنہوں نے دعوی نبوت کیا ہو. تو یہ ہر بار حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ بھئی ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا وہاں ہمارے ہاں مکہ شریف میں. فرماتے ہیں وقت گزرتا رہا. ایک بار جب میں گیا نا تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا
کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا نا تو یہ بڑا لاغر اور کمزور ہو چکا تھا، نحیف ہو چکا تھا، اور اس کی قوت سماعت اور بصارت دیکھنے سے بھی بیچارہ محروم ہو چکا تھا، اور سننے کی قوت بھی جو ہے نا وہ کمزور ہو چکی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آنکھوں پر پٹی بندی ہوتی تھی اس کے۔ اب میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو، پھر جب میں نے بتایا تو اس نے پھر میرا سلسلہ نے سب پوچھا کہ بھائی کون ہو، کہ والد کیا ہے، اور اس طرح کہتے جب میں نے بتانا شروع کیا نا تو پھر وہ مجھے پہچان گیا کہ ہاں یہ وہی ہے جو میرے پاس آیا کرتا تھا۔ تو اب کہتے ہیں کہ میری جب اس سے بات چیت ہوئی تو اس نے کہا میں تمہیں ایک عجیب و غریب خبر دیتا ہوں، اور یہ ایسی عجیب و غریب ہے کہ تمہاری تجارت سے بھی زیادہ تمہیں فائدہ دے گی۔ واہ جی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا بتائیں جی کیا بات ہے؟ تو اس نے بتانا شروع کیا کہ بھائی تمہاری قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی مبعوث ہوئے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، انہیں مصطفیٰ بھی بنایا ہے، انہیں مرتضیٰ بھی بنایا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ پاک نے انہیں کتاب بھی عطا فرمائی ہے۔ اور پھر کہا کہ بہت زیادہ انعام و کرام سے نوازا ہے اللہ پاک نے۔ ان کی تعلیمات یہ ہیں کہ وہ خود ساختہ خداؤں کی پوجا سے منع کریں گے، اور ایک خدا اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، اور برائی سے منع کریں گے، اور جو باطل نظریات ہیں اور جو اس طرح کے رسم و رواج ہیں انہیں وہ جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ہمیری کی باتیں نا میرے دل میں گھر کر گئیں، یہ تو بڑی پیاری باتیں بتائی اس نے واقعی۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی ان کے قبیلے کا نام کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے پوچھا نا تو اس نے کہا وہ بنو ہاشم سے ہوں گے اور تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارا سلسلہ نسب ان سے ملتا ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ میری خیر خواہی کرتے ہوئے کہا کہ یہاں تھوڑا عرصہ قیام کرنا، ادھر واپس چلے جانا اپنے علاقے میں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ساتھ ساتھ نا اس نے مجھے کچھ اشعار بھی سنائے۔ اس نے کہا یہ اشعار نا میری طرف سے ان کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ تو چکے ہیں، اب میری حالت یہ ہے کہ آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے، کانوں سے سنتا نہیں ہے، کمزور لاغر نحیف ہو چکا ہوں، تم جلدی جانا۔ دیکھیں ترغیب کیسی، یہاں کم ٹھہرنا، ادھر جانا، اور میرا پیغام انہیں دینا، میرے اشعار سنانا۔ اشعار بڑے پیارے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں یاد کر لیا۔ جو آخری شعر تھا نا وہ یہ تھا فَكُن شَفِيعِي إِلَى مَلِيكٍ، کہ آپ نا اے شفیع دو جہاں اس رب کائنات کی بارگاہ ناز میں میری شفاعت کرنے والے ہو جائیں۔ فَكُن شَفِيعِي إِلَى مَلِيكٍ يَدْعُ الْبَرَايَا إِلَى الْفَلَاحِ، کہ جو لوگوں کو فلاح اور کامرانی کی طرف بلاتا ہے۔ تو فرماتے میں نے وہ اشعار یاد کیے، کاروباری مصروفیت سے جلدی فارغ ہوا اور میں نے مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ فرماتے رستے میں سیدنا صدیق اکبر سے ملاقات ہو گئی۔ اب فرماتے میں نے جو ہے نا وہ سیدنا صدیق اکبر کو سارا واقعہ بتایا کہ جی وہاں مجھے آدمی ملا تھا، اس نے مجھے ایسے ایسے بتایا، تو اب میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا وہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ کے لخت جگر ہیں جن کی تم بات کر رہے ہو، اور انہوں نے دعوی نبوت کیا ہے، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، تم چلو ان کی بارگاہ میں حاضری دو اور اسلام قبول کر لو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی طرف چل پڑا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اجازت طلب کی، جیسے ہی مجھ پر نظر پڑی نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ فرمایا میں خوش نصیب چہرے کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ، اب دیکھیے ابھی یہ آئے ہیں اور ادھر نظر مصطفیٰ ان پر پڑی ہے، اور ادھر خوشی کا عالم دیکھیے، حضور فرما رہے خوش نصیب چہرے کو دیکھ رہا ہوں میں، اور فرماتے کہ اس سے مجھے خیر ہی کی امید ہے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی کیسے آئے، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا اے ابو محمد، تو اب دیکھیں ان کا ایمان و عقیدہ بھی حضور کی بارگاہ میں عقیدت، احترام، تعظیم، توقیر کے ساتھ ہیں، اسلام قبول کرنے کے لیے آئے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو آپ بتائیں کیا معاملہ ہوا میرے ساتھ۔ حالانکہ یہ غیب کی بات ہے، دوسرے ملک میں واقعہ پیش آیا، کسی کو نہیں بتایا، یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے بھی کیا ہوا؟ کہتے ہیں یہ تو آپ بتائیں کیا ہوا ہے میرے ساتھ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے پاس میرے لیے ایک امانت ہے۔ اب آپ دیکھیں امانت کو بھی جانتے ہیں، وہ امانت کیا ہے؟ وہ اشعار ہیں، وہ جو ہمیری تھا اس بزرگ کے اسکلان ہمیری کے، اور ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی نے تمہارے ہاتھ میرے لیے پیغام بھیجا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جلدی بتاؤ مجھے۔ وہ ہمیر کا رہنے والا ایک بندہ اور خواص مومنین میں سے ہے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبارک پیار بھرا انداز دیکھ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فوراً مسلمان ہو گئے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے وہ جو بوڑھا حمیری تھا اسکلان حمیری، اس کے جو اشعار تھے نا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سنائے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو مجھ پر بن دیکھے ایمان لائے ہیں، اور فرمایا ایمان لاتے ہیں، میری رسالت کی تصدیق کرتے ہیں. فرمایا یہ تمام لوگ میرے سچے بھائی ہیں. یہ محبت کی یوں کہہ لیں ایک معراج تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اتنی اپنائیت والا لقب اور اتنی اپنائیت والی بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بوڑھے حمیری کے لیے فرمائی کہ جس نے آپ کی زیارت نہ کی تھی لیکن آپ پر یوں کہہ لیں کہ فدا تھا وہ، اور آپ پر ایمان غائبانہ طور پہ لا چکا تھا. سبحان اللہ. یہ بھی تو ارشاد فرمایا ہے نا نبی پاک علیہ السلام نے کہ کیسے آئیں گے، سبحان اللہ، کیا چاہیں گے کہ ہمارا مال لے لیا جائے، اولاد لے لی جائے، سب کچھ فدا کر دوں، اور ایک نظر نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس قدر وہ فدا ہوں گے، دیکھا نہیں ہوگا. اسی طرح حضرت ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں فرمایا کرتے ہیں انی لاجد نفس الرحمن من الیمن، مجھے یمن سے خوشبو آتی ہے. حضرت ویسے قرنی کا تذکرہ، اور مسلم شریف کی تو واضح احادیث بھی ہیں اس پر. تو یہ واقعی بن دیکھے جو ہے جو انہوں نے ایمان لائے وہ بڑے خوش نصیب ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے. یہاں پہ دیکھیں، یوں تو صحابہ اکرام علیہم رضوان سب ہی جو ہے سعادتوں کی معراج پائی کہ وہ صحابی بن گئے. اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ انہوں نے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. لیکن یہ جو قبول اسلام کی بات ہے نا، اس میں ایک بڑا پیارا جملہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں سعادت مند خوش بخت چہرے کو دیکھ رہا ہوں. اب یہ جو بات ہے یہاں پہ علماء نے جو دو سعادتیں لکھی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی، اس میں ایک یہ بھی لکھی کہ آپ کے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے جب آپ بیماری کی حالت میں تھے، آپ بے ہوش ہو گئے. بے ہوش ہوئے تو گھر والے یہ سمجھے کہ شاید آپ کا انتقال ہو گیا. اب جو ہے گھر والے بڑے مسجد کی طرف کہ وہ نماز پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کریں، اور ان کو بھی ساتھ لے کے جا رہے تھے کہ ان کو ہوش آ گیا. یہ اصل میں انتقال نہیں ہوا تھا، بے ہوش ہو گئے تھے. اس بے ہوشی کو سمجھے کہ انتقال ہو گیا. تو جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ مجھے جو ہے وہ دو فرشتے لے کر چل دیے، میں نے دیکھا، اور راستے میں تیسرا فرشتہ ملا. تو اس تیسرے فرشتے نے ان دو فرشتوں سے پوچھا تم کہاں لے کر جا رہے ہو اسے؟ اس نے کہا کہ ہم اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لے کر جا رہے ہیں. فرشتے نے کہا کیوں لے کر جا رہا ہوں؟ تو کہا اس لیے کہ اس کا معلوم ہو جائے کہ یہ سعادت مند ہیں یا نہیں. اللہ فرشتے نے فرمایا یہ تو ان لوگوں میں سے ہیں جو دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں خوش بختی جن کے لیے اور مغفرت لکھ دی گئی تھی، لہذا تم انہیں واپس لے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا ان کی اولاد کو ان سے فائدہ پہنچے گا. یہ روایت بیان کرتے ہیں اس واقعے کے بعد حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف 1 ماہ زندہ رہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو یہ سعادت جو تھی نا، ابدی سعادت، اور مجھے بڑا مزہ آیا مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. آصف اقبال بھائی، اصل میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے تو بہت سارے پہلو ہیں. میں ان کی سیرت کا بھی سلسلے کے لیے بھی مطالعہ کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں کچھ پہلو تو وہ ہیں کہ جو کسی نہ کہیں سے کتابوں میں آ گئے، بیان کر دیے گئے، لیکن انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ہر پہلو بیان نہیں ہوا. اب ان کا ایک پہلو ایسا بڑا خوبصورت، یعنی ایک عشق والی بات ہے کہ ان کی والدہ حضرت سیدتنا شفا رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہیں یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا آب و گل میں تشریف لاتے ہیں، پیدائش ہوتی ہے، جن ہاتھوں میں آپ تشریف لاتے ہیں وہ حضرت سیدتنا شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ہیں. یعنی مخلوق میں، انسانوں میں جو سب سے پہلے ہاتھ ٹچ ہوئے ہیں آپ کو تو وہ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑی ایک ذوق افزا بات ہے کہ ہم تو وہ ہیں نا، ہم صدقہ اسی کا مل رہا ہے ان کی نسلوں کو الحمدللہ. یہ ان کے اعزازات ہیں کہ ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ شرف عطا فرمایا. یقیناً اللہ تعالیٰ ہی نے منتخب کیا، وہی کرنے والا ہے کہ ان کے ہاتھوں کو یہ شرف ملا. اور پھر یہ دیکھیں ان کے جو درجات ہیں، ان کا مقامات ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آپ نے کچھ شرف بیان کیے ہیں، اور مزید اللہ پاک نے کیا انہیں شرف عطا کیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان پر اعتماد، حضور کا اعتماد. اور کس قدر اعتماد آپ دیکھیں کہ ایک جنگ کے موقع پر فجر کا وقت ہے، نبی کریم علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، تاخیر ہو جاتی ہے واپس آنے میں.
تو لوگوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف عرض کی کہ آپ امامت کروائیں. آپ نے نماز پڑھانا شروع کر دی. اب فجر کی ایک رکعت آپ نے پڑھا دی. نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور حضور نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھی. اب جب نبی پاک علیہ السلام نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تو اب سلام پھیرا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے, صحابہ نے, لیکن صحابہ کے دل میں یہ تھا کہ کہیں ہم سے غلطی تو نہیں ہو گئی, ہم نے انتظار نہیں کیا, حالانکہ وہ وقت جا رہا ہوگا, اس وجہ سے انہوں نے جلدی نماز پڑھ لی. لیکن پھر بھی کہتے ہیں ہم پر خوف طاری ہو گیا, صحابہ کرام بیان کرتے ہیں, اور ہم نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی. اور اتنے میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ایک رکعت مکمل کی, اور سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کرام میں جب اضطراب اور بے چینی دیکھی تو ارشاد فرمایا تم نے اچھا کیا, تم نے اچھا کیا. اب آپ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کا ان کے پیچھے نماز ادا کرنا ان کو سند عطا کر گیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں آپ نے نماز. اس موقع پہ یہ بھی فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے انبیاء اکرام علیہم السلام آئے وہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے کسی متقی امام, اپنے کسی متقی امتی کے پیچھے نماز پڑھ کر گئے. تو یہ ایک شرف بھی تھا, امت کی تعلیم بھی تھی کہ دیکھو یوں یوں ہونا ہے. تو اور اس میں ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میری ازواج مطہرات کا خیال اور خدمت کون کرے گا. اس میں بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے خود کو پیش کیا. اور آپ دیکھیں بعد میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر بھی ازواج مطہرات جب تشریف لے گئیں تو ان کی نگرانی باقاعدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی آپ فرماتے تھے, اور خاص ان کی پہرے داری ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی یہ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ذمے تھی کہ یہ پہرا دیتے تھے. اور پھر یعنی کہ ازواج مطہرات ہوں یا حضور کا خاندان ہو, ان کی خدمت کرنا یہ آپ دیکھیں پہلے ان کی دل و جان سے کرنا. آپ دیکھیں پہلے ان کی والدہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کرتی ہیں بچپنے میں, ٹھیک ہے. اچھا پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف خدمت کرتے ہیں, پھر حضور علیہ السلام کی خدمت دیکھیں مال کے اعتبار سے ان کے بیٹے حمید بن عبد الرحمن اچھا مال پیش کیا ہر موقع پر, اور کئی ہزار بلکہ لاکھ سے بھی زیادہ دراہم پیش کر دیے کسی موقع پر. آپ دیکھیں کہ مال کے ذریعے بھی نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کی ہے. اور آپ ایک بات یہ بھی دیکھیں, بس اوقات لوگ کہتے ہیں یار یہ مالداروں کی جو نا وہ کرتے ہیں. بھئی اگر مالدار متقی ہے, مالدار نیک ہے اور مالدار راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس سے محبت رکھنا یا اس کی تعریف کر دینا یہ نبی کریم علیہ السلام کا بھی ایک طریقہ ہے, اور ہمیں سمجھ آتا ہے سیرت نبوی سے. اچھا ایک اور میں چیز عرض کرنے لگا تھا کہ دیکھیں ازواج مطہرات کی خدمت بجا لاتے رہے, اور اس کے بعد جو ہے حسنین کریمین ہوں یا حضور کی آل ہو, ان کی بھی خدمت. ایک مرتبہ جو ہے نا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ اپنی بیٹی شہزادی کونین خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے, اور آپ وہاں پر آپ نے دیکھا کہ بھوک کے آثار ہیں حسنین کریمین کے چہرے پر. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی یا ہماری خدمت کرنے کی سعادت کون حاصل کرے گا. تو ابھی یہ ارشاد ہی فرمایا تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ستو, تھوڑے جو, گھی اور جو ہے وہ تلی ہوئی روٹیاں جو ہے وہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا, عبد الرحمن بن عوف تمہارے دنیا کے معاملات میں اللہ پاک تمہیں کافی ہو جائے گا, اور تمہارے آخرت کے معاملات میں تمہارا ضامن ہوں. دنیا بھی سنور گئی, آخرت بھی سنور گئی. جو آصف بھائی نے نقطہ اٹھایا نا, انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اہل خانہ کی, آپ کے اہل بیت اطہار کی جو خدمت کی نا وہ دل و جان سے کی. آصف بھائی دیکھیں آج بھی یعنی ہم اپنے تناظر میں بھی دیکھیں تو ہمارا لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے, لوگوں کا ہمارے ساتھ معاملہ ہوتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ جی ایک رسمی سی تکلفاً سامنے والا مدد کر رہا ہے, خیر خواہی کر رہا ہے, یا کھانے پینے کا پوچھ رہا ہے, جو بھی معاملہ ہے, یا پھر یہ دل سے جو ہے نا بےتاب ہوا ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے نا میں ان پہ خرچ کر دوں, کسی طریقے سے میں ان کو فائدہ پہنچا دوں, کسی طریقے سے میں ان کی کوئی خدمت کر دوں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے جب آپ واقعات پڑھتے ہیں نا تو ان کی کیفیت بے قراری والی دکھتی ہے کہ کسی طریقے سے میرا مال, کسی طریقے سے میری دولت جو ہے وہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ
نچھاور ہو جائے. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی, ایک دفعہ نہیں کئی بار, ان کے مال میں برکت کی دعا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی. ایک یہاں آپ بات میں یہ ارشاد فرمائیے گا وہ جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں, یہاں ایک چیز میں شامل کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں کس طرح سے ٹوٹ کر جو ہے نا وہ خدمت کرنے کی کوشش کرنا اور بےتابی والی کیفیت. اب دیکھیں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ وہ تفسیر معالم التنزیل کے اندر آپ نے یہ بات لکھی ہے, فرماتے ہیں کہ 12 وہ صحابہ ہیں جنہیں نبی پاک علیہ السلام کا حواری بھی کہا جاتا ہے. اللہ, اور یہ وہ 12 صحابہ ہیں جنہوں نے دل و جان سے نبی پاک علیہ السلام کی حمایت کی اور اسلام کی خدمت کی, اسلام اور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت ٹوٹ کر کی ہے, یعنی مر مٹے تھے گویا, مر مٹے. اور حتیٰ کہ ایک مترجم نے ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ ریکارڈ قائم کر دیا خدمت کا. تو واقعی ایک بات ہے کہ یار یعنی کہ بے مثال خدمت کی ہے اور کوئی اس کا جواب نہیں, ایسی خدمت کی ہے. ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کی خدمت کے لیے جب صحابہ کرام علیہم رضوان کو ترغیب دلائی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 4000 دراہم لے کر آئے اور عرض کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ میرے پاس 8000 دراہم تھے, 4000 میں نے گھر والوں کے لیے رکھ دی اور 4000 میں آپ کی بارگاہ میں لے کر آ گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اس میں بھی برکت عطا فرمائے جو تم نے دیا, اور اللہ تعالیٰ اس میں بھی جو اہل و عیال کے لیے رکھ چھوڑا. اور پھر یہ خود فرماتے حضرت عبد الرحمن بن عوف خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے اثر کو بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں میری حالت یہ ہو گئی. غور سننے والی بات ہے, سبحان اللہ, بڑے مزے کی بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین, بالخصوص مرد حضرات, اسلامی بھائی جو سن رہے ہیں, جو نوجوان لڑکے سن رہے ہیں, اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں, آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, آپ سن رہے ہیں, ایک یقین کی کیفیت آپ دیکھیے. فرماتے ہیں کہ میری حالت یہ ہو گئی جب کوئی پتھر اٹھاتا ہوں تو مجھے امید ہوتی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے اس کے نیچے مجھے سونا ہی ملے گا. تو مبالغاتاً یوں کہیں کہ بھائی مٹی کو بھی ہاتھ لگاؤں تو سونا ہو جائے. تو اس سے کیا پتا چلا, اس سے ایک بات پتا چلی ہم اچھا, اس سے بھی اور دیگر جو ہمارے اسلاف ہیں ان کے طریقے سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیوں وغیرہ کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے ماں کی دعا ہے. بعض ذرا سمجھدار لوگ ہوتے ہیں تو وہ پھر یوں بھی لکھ دیتے ہیں ماں باپ کی دعائیں ہیں, ہے نا. تو یہ دعا لینی چاہیے, یہ دعا لینی چاہیے. آپ کی ایفرٹس, آپ کی کوششیں, ان کی اپنی اہمیت اور دعا کی اپنی اہمیت. بعض اوقات ایفرٹس کم ہوتی ہیں, کوششیں کم ہوتی ہیں, دعا کا اثر زیادہ ہوتا ہے. اور اس کے نظائر یہ دنیا میں عام ہیں کہ کسی اللہ والے نے دعا دے دی, کسی اللہ والے نے نظر کر دی, کسی اللہ والے کی خدمت کر دی عدنان بھائی, اور اس نے ہاتھ اٹھا کے بارگاہ الہی میں دعا کر دینی ہے, آپ کا بیڑا پار ہو جانا ہے. لیکن یہ سب ہو اخلاص کے لیے, للہیت کے ساتھ, اللہ رب العزت کے لیے, ثواب کی امید پر, تو اس کی ضمنی برکتیں آپ کو دنیا کے اعتبار سے بھی ملیں گی. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بہت امیر و کبیر صحابی تھے, اور انہوں نے جو مال و دولت, مالدار صحابہ کرام علیہ رضوان میں آپ کا نام ہے, اور وہ مالدار صحابی ہیں جو حضور کی امت میں مالداروں میں سب سے پہلے جنت میں جائیں. اللہ, خود نبی پاک علیہ السلام نے, خود نبی پاک علیہ السلام نے, یہ بھی ان کا اعزاز ہے کہ حالانکہ مالداروں کے متعلق یہ ہے کہ غربا جو ہے نا وہ ان سے کئی سو سال پہلے جائیں گے, لیکن انہیں مالداروں میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور کی امت میں مالداروں میں سب سے پہلے جو جنت میں جائے گا وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. یہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا کی, یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے. اور یہ جو حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی ان کے لیے کہ مولا ان کے مال میں برکت عطا فرما, کیسی برکت ہوئی, کیسی برکت ہوئی جب آپ کا انتقال مبارک ہوا تو جو آپ کے پیچھے وراثت میں جو مال بچا تھا نا وہ اس قدر سونا تھا, اتنا سونا تھا کہ کلہاڑوں سے کاٹتے کاٹتے لوگوں کے ہاتھوں کے اندر آبلے پڑ گئے تھے, اللہ چھالے ہو گئے تھے, اتنا سونا اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا. مجھے اس کا تجربہ ہے, مجھے اس کا تجربہ پریکٹیکلی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی لوہا کاٹنا مشکل ہوتا ہے. عدنان بھائی سونا کاٹنا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے, سونے کی کٹنگ کرنا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے. واقعتاً ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں, پریکٹیکلی میرے پڑ چکے ہیں, یہ اچھا چھالے پڑ جاتے ہیں اور پھر اس میں جلن ہوتی ہے شروع میں, تو پھر آہستہ آہستہ وہ پکے ہو جاتے ہیں. تو ان کا مال و دولت ایسا تھا, آپ یہ دیکھیں باوجود اس قدر مال و دولت کے
انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کس قدر شوق تھا. ہاں کوئی موقع ایسا نہیں کہ جہاں انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور کے قدموں پر اپنے مال کو نچھاور نہ کیا ہو. آپ دیکھیں ایک بار نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں ایک بار 4000 دینار سونے کے سکے 4000 یہ آپ نے خیرات کیے. ایک بار 40,000 دینار راہ خدا میں خرچ کیے. ایک بار 500 گھوڑے یہ مجاہدین اسلام کو پیش فرما. اللہ اکبر. ایک بار 1,500 اونٹ اللہ کی راہ میں آپ نے جو ہے وہ خیرات کیے، اللہ کی راہ میں دیے. وفات کے وقت 50,000 دینار خیرات کرنے کی وصیت فرمائی آپ نے. اور ایک بار جب آپ بیمار ہو گئے تو تہائی مال کی آپ نے وصیت فرمائی، اس کو صدقہ کر دیا جائے. پھر اللہ پاک نے صحت عطا فرمائی، ٹھیک ہو گئے تو وہ پھر تہائی مال، حالانکہ وصیت تھی لیکن چونکہ وصیت آپ نے کر دی تھی، درست ہو گئے، صحت عطا کر دی اللہ پاک نے، آپ نے وہی خیرات فرما دی، تہائی مال. اور پھر ایک بار صحابہ کرام علیہ مردوان سے فرمایا، دیکھیں اہل فضل، اہل خیر، مقام، مرتبے اور منصب والے جو لوگ ہیں ان کی قدر صحابہ کرام علیہ مردوان کیسے کیا کرتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ادھر امام حسن و حسین کے لیے کھانا لے کر آئے، اہل بیت پر بھی خرچ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہماری امہات المومنین ہیں ان کے لیے بھی لاکھوں کی مالیت کا جو باغ تھا وہ ان کی خدمت کے لیے پیش فرمایا. یہ حضور کے اہل بیت اطہار کے ساتھ آپ کا حسن سلوک ہے، ان پر خرچ ہے. اور صرف اہل بیت نہیں ہے عدنان بھائی، میں عرض کر رہا ہوں صحابہ کرام علیہ رضوان کا بھی آپ دیکھیں، یہ تو تھا اہل بیت کے ساتھ آپ کا انداز. اور پھر صحابہ کے ساتھ کیسا ہے، جو اصحاب بدر تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، جنہوں نے بدر میں، غزوہ بدر میں جنہوں نے شرکت کی تھی، آپ نے فرمایا ایک بار کہ ہر فی کس، ہر بندے کو 400 دینار آپ نے عطا فرمایا. یہ اصحاب بدر، یہ جو صاحب فضل ہیں، جو نیک بندے ہیں، ان پر خرچ، صحابہ پر بھی خرچ ہو رہا ہے، اہل بیت پر بھی خرچ ہو رہا ہے. کیسی محبت تھی صحابہ و اہل بیت کے درمیان. اور پھر ایک بار آپ نے ایک دن میں 1.5 لاکھ دینار خیرات فرمائے. 1.5 لاکھ دینار، ان کو کاؤنٹ کرتا چلا جائے بندہ کتنے ہیں جو. اور یہ عدنان بھائی وہ ہیں، میں ایک بات عرض کروں آصف بھائی، کہ یہ وہ ہیں کہ جو کسی نہ کسی طریقے سے مینشن ہو گئے، اور کتنے ہی تو ایسے ہوں گے نا کہ جو بیان کسی کے بھی علم میں نہیں آئے، کسی کے بھی علم میں نہیں آئے، تو وہ ہیں جو کسی نے بیان کر دیے. اور یہاں پہ ایک بڑی پیاری بات، ایک میں واقعہ یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا مہروز بھائی، معذرت، یہ دیکھ نہیں معذرت کی کوئی بات نہیں، مجھے خوشی ہو رہی ہے. میں آصف غالب مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں، میں صحیح عرض کروں، میں جذباتی تو نہیں ہو رہا لیکن جذبات میں ہوں. واہ واہ. یعنی ان کی شخصیت، ان کی سیرت ایسی خوبصورت ہے، بالخصوص نوجوانوں کے لیے بڑی اس میں جو ہے نا راہیں ہیں ان کی. بالکل راہیں ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ یمن سے جو ہے نا ان کا قافلہ آیا مدینہ شریف. اچھا وہ جو اونٹ تھے نا، اب بعض روایتوں میں کہ 100 اونٹ تھی، 100 اونٹ تھے وہ، اور بعض نے کہا کہ 700 اونٹ تھے. ٹھیک ہے. اور ان کے جب بھی تجارتی قافلے آتے تھے 700 اونٹ آتے تھے سامان سے لدے ہوئے. سینکڑوں اونٹ. جب یہ مدینے میں داخل ہوتے تھے تو بعض روایت میں یہ ہے کہ ایسا لگتا تھا جب اونٹ ایک ساتھ پاؤں رکھتے تھے، اٹھاتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جو ہے نا کوئی زلزلہ آ گیا، زمین ہل رہی ہے. اب ایک شور مچا مدینہ شریف میں کہ بھئی جو ہے نا وہ یہ شور مچا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین نے پوچھا کہ یہ کیا شور ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو ان سے عرض کی گئی کہ بھئی جو ہے نا عبد الرحمن بن عوف کے اونٹ آئے ہیں، وہ جو تجارتی مال لے کر آئے ہیں. تو اب جو ہے نا جب ایسا سنا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے سچ فرمایا، حضور نے سچ فرمایا. اب جب یہ بات حضرت عبد الرحمن بن عوف تک پہنچی کہ کیا سچ فرمایا تھا، تو یہ پہنچ گئے، حاضر ہو گئے اور جا کے عرض کی کہ ام المومنین نے ارشاد فرمایا، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا؟ آپ نے کہا سچ فرمایا. کہا نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں دیکھا کہ مہاجرین اور عام مسلمانوں میں سے جو غریب لوگ ہیں وہ دوڑے دوڑے جنت میں داخل ہو رہے ہیں، اور میں نے ان کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی مالدار شخص کو داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور وہ ان کے ساتھ گھٹنوں کے بل چل کر داخل ہو رہے ہیں. اب اس پر جو ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں یہ تمام اونٹ اپنے ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں. اللہ. آپ بتائیں 100 اونٹ ہوں یا 700 اونٹ ہوں کہ بس ابھی آیا ہے، مانی
ابھی کما کر پہنچے ہیں واپس، یعنی ابھی تو مال آیا، اس میں منافع کمانا ہے، ایک بندے نے پلاننگ کی ہوئی ہے، پلاننگ کی ہوئی سب. لیکن دیکھیں جب یہ بات سنی، اب کس لیے ہی کر دیا؟ کہتے ہیں تاکہ میں بھی گھٹنوں کے بل نہیں، اس امید پر کہ میں بھی دوڑ کے داخل ہو جاؤں. اللہ اکبر. تو یہ جو ہے نا وہ آپ دیکھیں کس قدر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فیروز بھائی یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے اپنا مال خرچ کیا، اتنا خرچ کیا کہ جب آپ نے فرمایا کہ میری یہ قمیص فلاں صحابی کو دے دینا، امامہ فلاں کو دے دینا، تو سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبد الرحمن بن عوف کے صدقات قبول ہیں، انہیں بے حساب جنتی ہونے کی بشارت ارشاد فرما دیں. صحابہ کرام کی کیا شان ہے مدنی چینل کے ناظرین. ایک تو آج حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تذکرہ ہو رہا ہے، اور مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ سلسلہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، یعنی وقت ختم ہو رہا ہے. اتنا آپ نے ابھی پچھلے 5-10 منٹ میں جو کئی روایات کا خلاصہ بیان کر دیا کہ لاکھوں لاکھ دراہیم، دینار، سینکڑوں اونٹ آپ نے راہ خدا میں دے دی. آپ غور فرمائیے، ایک شخص اتنا مالدار، اللہ اتنے کھلے ہاتھ کا، اور اپنی ذات کیسی. دیکھیے اب ہے فرق، اب ہمیں دیکھنا ہے فرق. اپنی ذات کیسی کہ اپنے غلاموں میں بیٹھے ہوتے تو پتہ نہیں چلتا آقا کون ہے غلام کون ہے. ایسی عاجزی ہو ان کے ساری. سبحان اللہ. اتنا مالدار بالکل، اور اتنی عاجزی، اور کھاتے ہوئے کیفیت یہ ہوتی کہ اللہ اچھے اچھے کھانے جب ان کے سامنے پیش کیے جاتے تو رو پڑتے، رو پڑتے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایسے کھانے نہیں کھائے، اور نہیں کھا پاتے وہ کھانے. 2-3 روایات ایسی ان کے بارے میں منقول ہیں. اور یہاں پہ میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ مال ہم نے تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا، تو انہوں نے خرچ کیا، خرچ کر کے اللہ کی رضا، اللہ کے رسول کی رضا، ثواب آخرت، مسلمانوں کی خیر خواہی، اور یہاں تک کہ جنت پالی. لیکن یاد رکھیے حقیقی کامیابی جو ہے، حقیقی سعادت جو ہے، وہ مال ہونے یا نہ ہونے سے نہیں، وہ آپ کی اندرونی کیفیات ہے. اللہ اس کے رسول کے بارگاہ میں آپ کے دل کی کیا کیفیت، اس سے ہے کہ اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے اور حلال کا ہے، جائز ذرائع سے کمایا ہے، اس مال کے جو حقوق تھے وہ ادا کیے ہیں، جہاں پہ خرچ کرنا ضروری تھا خرچ کیا ہے، تو پھر تو یقیناً یہ سعادت مندی ہے کہ اس مال کو مزید نفلی صدقات میں، راہ خدا میں خرچ کر کے، مسلمانوں کی خیر خواہی میں خرچ کر کے، نیک کاموں میں خرچ کر کے، مسجدیں بنا کر، دیگر جو بھی نیک کام ہے واٹ ایور، تو ان میں خرچ کر کے اللہ کی رضا پائی جائے. لیکن جو غریب ہے، جو نادار ہے، ابھی آپ نے روایت سنی، وہ پہلے جا رہا ہے، وہ پہلے جا رہا ہے. تو جو غریب و نادار ہے اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم اس دنیا کے کم مال پہ، کم نعمتوں پر راضی ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے کم عمل پہ راضی ہو جائے. یہ حدیث پاک ہے نا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی ان سے نبی پاک نے وعدہ کیا تھا کہ تم فلاں موقع پہ آنا، تمہیں کچھ دیا جائے گا مال. تو کہتے ہیں میں یہ تمنا لیے گیا تو نبی پاک علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں سے بے نیاز ہو جائے گا اللہ اسے غنی کر دے گا، اللہ، اور جو قناعت اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے راضی کر دے گا. تو کہتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ اب نہیں مانگوں گا، طلب نہیں کروں گا، یعنی بے نیازی. اچھا یہ روتے اور عمل کر لی. ان کو دیکھیے آپ، بڑی پیاری سیرت ہے، یعنی ان کو آپ دیکھیے اتنا مال خرچ کر رہے ہیں عدنان بھائی. اور ایک حدیث پاک میں نے پڑھا کہ ایک موقع پہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ جمع تھے، نبی پاک علیہ السلام سب پہ لطف و کرم فرما رہے تھے، چیزیں دے رہے تھے، تو سب کو دیا، ان کو نہ دیا، ان کو نہ دیا. اور جب رخصت ہو گئے، یعنی نبی کریم علیہ السلام سے رخصت ملی، تو اب یہ نکلے، اب یہ گھر جانے کے لیے، جہاں پہ بھی جانا تھا جانے کے لیے نکلے، تو رو رہے ہیں. راستے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ملتے ہیں، رونے کا سبب دریافت کرتے ہیں، ایک وجہ بیان کرتے ہیں کہ سب پہ لطف و کرم ہوا. اب یہ دیکھیے نام ملنے کا افسوس نہیں ہے، وجہ کیا ہے، سب پہ لطف و کرم ہوا، کہیں آقا مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، میروں پر کرم نہیں فرمایا. اب دیکھیے ان کی واقعات میں، یہ تو چلے گئے، فاروق اعظم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا معاملہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ عبد الرحمن بن عوف ایسا ایسا کہتے ہیں کہ کہیں آپ ان سے ناراض تو نہیں. تو فرمایا میں نے تو ان کو ان کے ایمان کے حوالے کر دیا، ان کے اور ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ رقیق، یعنی ان کے آنسوؤں پہ انہیں بڑی قدرت تھی روکنے پر. ایک موقع پہ تلاوت ہوئی تھی تو سب رو رہے تھے،
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبد الرحمان کا دل رو رہا ہے. تو یہ ان کو آنسوؤں پہ بڑی قدرت تھی. آپ دیکھیں کتنا یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اعتماد ان پر، سب کی آنکھیں رو رہی ہیں، انہوں نے ضبط کیا ہوا ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کل بھی کیفیت کو جان رہے ہیں، فرما رہے ہیں اس کی آنکھیں نہیں، کا دل رو رہا ہے. دل رو رہا ہے. یہ اس وقت بھی نہیں، مطلب وہ ہوا، لیکن جب بارگاہ رسالت کی بات آتی ہے نا تو پھر مچل جاتے ہیں، اللہ پھر رونے لگتے ہیں. آج ہماری بھی کیفیت یہی ہونی چاہیے. کیسا ہی منصب ہو، کیسے ہی مقام ہو، کیسے ہی اسٹیٹس ہو، کیسے ہی ایجوکیشن ہو ہمارے پاس، لیکن جب بارگاہ رسالت کی بات آ جائے نا تو ایک دیوانے کی سی کیفیت ہونی چاہیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جی انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں میرے دوست ہو. یہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا ان کو شرف. فرمایا کہ یہ اللہ کے وکیل ہیں، جی دنیا میں اللہ کے وکیل ہیں، اور یہ شرفاء کے سردار ہیں. اور ان کی کیفیت آپ دیکھیے، ساری جو باتیں ہوئیں، ایک بات اس سے بالکل ہٹ کر، اللہ وہ کیا کہ جب انہوں نے ہجرت کی، اللہ جب ہجرت کی تو خالی ہاتھوں آئے، مکے پہنچے، اور وہاں پہ مواخات کا، بھائی چارے کا نظام قائم ہوا. جب بھائی چارے کا نظام قائم ہوا تو حضرت سعد بن ربی انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو ان کا بھائی بنایا گیا. اب وہاں تو صحابہ تھے نا، وہ بھی مالدار آدمی تھے، یہ مکے کے مالدار آدمی تو مدینے کے مالدار آدمی تھے. انہوں نے اپنی دولت جائیداد سب کی حصہ داری کرنا شروع کر دی، آدھا تمہارا، اور حد کر دی اس میں، یعنی وہ ایسا کمال کر دیا کہ پڑھو تو مزہ آ جائے. مہروز بھائی یہاں غور، یہ نسبی بھائی کے ساتھ جو ہے نا معاملہ نہیں ہو رہا، نہیں کہ جو حقدار ہوتا ہے. جی. ہمارے معاشرے میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جو حقدار ہے اس کے حق پہ بھی ڈاکہ مارنے کی کوشش کی جاتی ہے، زمین جائیداد پلاٹ جو ہے اس پر قبضہ کر لیا جاتا ہے. لیکن یہ اپنے دینی بھائی کے لیے اپنا سب کچھ جو ہے 2 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں کہ آدھا آپ لے لیں آدھا میں. حضرت میں عرض کرتا ہوں کہ کائنات کا آسمان جو ہے نا ایسا منظر شاید دوبارہ نہ نہیں دیکھے، یقیناً نہیں دیکھ پائے کہ جو صحابہ اکرام علیہ رضوان کے. لیکن جب انہوں نے اپنا مال دولت ساری چیزیں پیش کرنے کی آفر کری تو کیا کہا کہ اللہ تمہارے مال میں برکت دے، سبحان اللہ، مجھے تو بس بازار کا راستہ بتا دو. اور پھر وہاں پہ پنیر اور گھی وغیرہ کا کام کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسٹیبلش کر دیا. آج آپ دیکھیے، میرے نوجوان اسلامی بھائیوں سے بات کر رہا ہوں جو اس وقت پریکٹیکل لائف میں داخل ہو رہے ہیں، ان سے عرض کر رہا ہوں کہ کسی صاحب منصب کو، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، کسی اچھے فرم کے مالک کو، کسی اچھی کمپنی کے مالک کو دیکھ کر یہ نہ سمجھیے کہ یہ راتوں رات ودینا نائٹ اس نے مقام پا لیا، بلکہ بہت ٹائم لگتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، پھر بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے. نیت صاف ہو، طریقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، شریعت کو فالو کر رہے ہوں، اللہ رب العزت سے اچھی امید رکھتے ہوئے بڑھتے چلے جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھول دے گا. سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، سلسلہ تو ہمارا ختم ہو رہا ہے، لیکن صحابہ کرام کا ذکر خیر ختم نہیں ہوگا. جتنا ہم سے ممکن ہوا حضرت عبد الرحمن بن عوف کی سیرت کے حوالے سے، آپ کی کردار کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، اور یقیناً 1-2 پہلو ہی ڈسکس ہو سکے ہیں. مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری سیریز ہے ہمارے صحابہ کرام عالم و رضوان کی سیرت پر، اس میں سے ایک کتابچہ ہے، ایک رسالہ ہے 100 سے زیادہ صفحات کا، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف، یہ عشرہ مبشرہ کے 7ویں صحابی جو ہیں، ان کی سیرت پر مشتمل ہے. تو اس کو آپ ضرور پڑھیے. میں بالخصوص والدین کو کہوں گا اپنے بچوں کو ان کی سیرت پڑھائیں اور ان کو سنائیں، تو اللہ نے چاہا تو آپ کے گھر میں بھی ان کی بھی برکتیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور نام ہے رسول اللہ